ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اور شکر اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی حمد و ثنا، آئیے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے جملوں سے کرتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اے میرے خدا تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اس سے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں، اور اے میرے پروردگار یہ تو اتنی زیادہ ہے کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس دعا میں ایک ایک نعمت کا ذکر کیا ہے۔ امام کہتے ہیں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنی سانس کے رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کان کی سننے والی زلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکت سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنے گردن میں غذائی نلیوں، اپنے گردن میں غذا کی نلیوں اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہ رگ،
اپنے دل میں آویزہ پردے، اپنے جگر کے بڑھے ہوئے کنارے، اپنے ایک دوسرے سے ملی اور جھکی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنی پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری بچپن میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنی سکون اور اپنے رکوع اور سجود کی حرکت، ان سب چیزوں پر اگر میں تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم غور تو کریں کہ امام علیہ السلام نے کتنی بہترین انداز سے ہر ایک نعمت کو گنوایا ہے، اور ہر نعمت کو گننے کے بعد امام نے یہ کہا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا سوائے تیرے احسان کے۔ آج ہم جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، واقعاً وہ اس کا ہم پر احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق ہے، ورنہ یقیناً اس کی دی ہوئی توفیق کے بنا ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم پوری دعا کے جملے پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس امام حسین نے اتنی ہی نعمت گنوائی ہے۔ اگر آپ آگے دعا کے جملے دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام نے بہت سی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، کبھی اس طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں، کبھی ہم نے ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، واقعاً امام نے اتنی بہترین انداز سے ہر ایک نعمت کو ہمیں یاد دلائی ہے، اور دعا کا یہ بہترین آداب ہمیں سکھایا کہ جب بھی تم پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہو تو دعا کے آداب میں کیا ہے کہ پہلے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، پہلے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے بعد تم دعا مانگو۔ پہلے پروردگار عالم سے جب ہم راز و نیاز کریں، دعا کریں، تو شکر ادا کرے ان نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور جتنا بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا جائے گا، پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ یہ بلکہ اپنے لفظوں میں کہوں تو پروردگار عالم نے ایک فارمولا دے دیا ہے ہمیں قرآن میں کہ اگر تم مزید نعمتیں چاہتے ہو تو پہلے جو نعمتیں دی گئی ہے اس کا تم شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، دعائے عرفہ کے جملوں میں سے وہ بہترین و خوبصورت جملہ جو مولا حسین نے کہا ہے کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ وہ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ دعا عرفہ کے ان جملوں کے ساتھ آئیے دعا کریں کہ پروردگار مولا حسین علیہ السلام کے ان جملوں کا واسطہ، اے پروردگار تیرے بہترین مہینے میں ہم تیرے مہمان ہیں، بس یہی دعا کرتے ہیں کہ تیری خوشنودی کے راستے کو ہم پر آسان کر دے، اور تیری رضا تک پہنچنے کی ہم سب کو اس مہینے میں توفیق عنایت عطا فرما۔ اے پروردگار ایسے کام کرنے کی توفیق دے پروردگار جس سے تو اور امام راضی ہو جائے، ایسے کام سے بچانا جس سے امام ناراض ہوتے ہیں، جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم سب سے سچا کلام، بہترین تحفہ ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور کتابوں میں سب سے بہترین بیسٹ کتاب ہے۔
اور اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ ہم لوگوں میں سے کون سب سے اچھا ہے، کون سب سے بہترین ہے، کون سب سے بیسٹ ہے، تو آئیے حدیث سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ پیغمبر خدا قرآن کے متعلق حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن کا پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جواب مل گیا کہ ہم میں سے اگر جاننا ہے کہ کون بیسٹ ہے، کون بہترین ہے، کون سب سے اچھا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جس نے نہ صرف قرآن پڑھا، اس نے پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو پڑھایا، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو آئیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور دوسروں کو پڑھانے کی، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ، شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق سے ہم نے سورہ قدر کی 50 فوائد اور خاصیتوں کو سنا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھیں۔ 51واں فائدہ، بادشاہ یا رئیس، باس، سیٹھ یا امیر، یہ سب ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، مگر ہمیں طریقہ نہیں معلوم۔ تو یہ طریقہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں خوف ہو کہ یہ ناراض ہوگا یا غصہ کرے گا تو پہلے تم سورہ قدر انا انزلنا پڑھ کر پھر ان کے پاس جاؤ، اور جب تک ان کا سامنا رہے دل ہی دل میں سورہ قدر پڑھتے رہو، ان کا غصہ پگھل جائے گا، دل نرم ہو جائے گا، تم بے خوف ہو جاؤ گے۔ نمبر 52، چھٹے امام علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب ایسے اوپر بتائے گئے لوگوں یا ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن سے تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے، تب سورہ قدر پڑھنے لگو، فتح تمہاری ہوگی۔ 53 فائدہ، پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا پروانہ بھی معصوم علیہ السلام نے یہی بتایا کہ سورہ قدر کا ورد کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ 54 رحمت اللہ علیہ نے کف امی میں اپنی کتاب میں دعا قبول ہونے کے آداب میں لکھا ہے کہ شب جمعہ رات کے آخری حصے میں 15 مرتبہ 15 ٹائمز سورہ قدر پڑھ کر دعا کریں، اس کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ 55 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بھی فجر نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے اعمال لکھنے والے 2000 فرشتوں کو 30 سال تک کا کام دے دیا، یعنی 30 سال تک کا ان کو کام دے دیا گیا۔ اعمال نامے میں ثواب سے بھرنے کا یہ اتنا آسان طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ صرف فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد اگر ہم 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نے سورہ قدر کے 55 فائدے سنے۔ خدا ہمیں بس زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ سامعین نے اتنے دنوں مسلسل سورہ قدر کے فائدے کو سننے کے بعد یقیناً تلاوت سورہ قدر میں اضافہ کر ہی دیا ہوگا۔ تفسیر نمونہ سے سورہ قدر کی تفسیر کو سماعت فرماتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں روایت ملتی ہے کہ اور آخری آیت جو سورہ قدر کی ہے اس میں فرماتا ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور خیر و برکت و رحمت سے پور رہتی ہے۔
بعض مفسرین نے اس روایت نقل کی ہے کہ فرشتے مسلسل اس رات ایک دوسرے پر یا مومنین پر سلام کرتے ہیں، پیغمبر کے حضور میں اور آپ کے معصوم جانشین کے حضور میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کے تولد کی بشارت دی اور ان پر سلام کیا۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام میں آئی، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ اب ہم غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ نازل ہوتے ہیں اور مومنین کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی لذت، لطف اور برکت ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور آگ ان پر گلزار بن گئی، تو کیا شب قدر مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ برد و سلام نہیں ہوگی؟ عزیزان گرامی، تفسیر کی اس روایت پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہاں، یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہ تو خلیل یعنی جناب ابراہیم پر نازل ہوئے تھے فرشتے، اور یہاں اسلام کی اس امت پر یقیناً کتنی بہترین یہ بات ہے کہ خدا کا کتنا فضل و کرم ہے اس امت پر۔ تفسیر نور الثقلین کی روایت۔ تہذیب الاحکام میں روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تاکہ اس میں لوگوں کے مقدرات کی تشکیل کی جائے، تشکیل یعنی شکل و صورت دینا، اور اس شب اللہ تعالیٰ نے اپنے امور بھی نازل کرنا ہے، امور یعنی احکام، حکم۔ ایک منادی عرش کے نیچے سے ندا دیتا ہے، جو شخص اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارک قبر پر حاضری دے، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امیر المومن حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا، اے لوگو، گزشتہ وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے جو اولین پر سبقت لے گئی، اور اس کے بعد آنے والے اس کی گرد پا کو بھی نہ پا سکیں گے، یعنی ان کے پیروں کی خاک کو بھی نہ پا سکیں گے۔ بخدا اس رات کو یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی رات جناب عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ انوار البیان فی تفسیر القرآن میں روایت ملتی ہے کہ شب قدر میں پورے سال کے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، جیسے موت، رزق، بیماری، غریبائی، تنگ دستی، سارے کے سارے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا ہے کہ ان راتوں کو جا کر اللہ سے دعا مانگو۔
اور اسی کے ساتھ سورہ قدر کی تفسیر یہاں پر ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہوگی۔ تو جب ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں تو پوری تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ معرفت کے ساتھ اس سورے کو پڑھے، کہ جس سورے کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھ رہے تھے، مسلسل 10 دنوں کے بعد بھی مکمل تفسیر تو ہو ہی نہیں پائی، کچھ روایتیں تو پھر بھی رہ گئی، لیکن عزیزان گرامی جو کچھ ہم نے سنا اس پر غور و فکر کریں اور اس سورے کی بہت بہترین انداز میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور مجھ حقیر کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام پر جس نے پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کو ہم پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی آیت سورہ علق کی نازل ہوئی، اور پروردگار عالم کی طرف سے سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ تھا پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ سامعین کو یاد ہی ہے کہ ہم نے علم کے سلسلے سے عالم کے حقوق جانے تھے، کتابوں کی فضیلت بھی جانی تھی، علم کا ثواب اور علم کی فضیلت جانی تھی، شاگرد کے حقوق بھی ہم سن چکے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں استاد کے حقوق بیان کروں گی۔ تو آئین حقوق میں سے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے استاد کے حقوق یوں بیان کیے ہیں کہ تمہارے پر استاد یعنی معلم کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔ عزیزان گرامی، جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو ہمیں علم دے رہا ہے، سب سے پہلے امام کیا کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرو، اور اس کے درس، اس کی مجلس کا احترام کرو، اور اس کے درس کو غور سے سنو، اور ہمدن گوش اس کی طرف متوجہ رہو۔ ہمدن گوش یعنی بہت سائلنٹلی، بہت خاموشی کے ساتھ ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا ہے، اٹینشن رکھنا ہے، کانسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اس کی مدد کرو تاکہ وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ یقیناً ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں ہم جس طرح سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہماری روح کی غذا علم ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں تم اپنی عقل کو آمادہ کرو اور اپنے فہم اور شعور اور دل کو اس کے سپرد کر دو، اور لذتوں کو چھوڑ کر اور خواہشوں کو گھٹا کر اپنی نظر کو اس پر مرکوز کر دو۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو چیز وہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اس میں تم اس کے قاصد ہو، چنانچہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کی تم دوسروں کو تعلیم دو، اور اس فرض کو تم بخوبی ادا کرو، اور اس کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہ کرو، اور جس چیز کو تم نے اپنے ذمے لیا ہے اس پر عمل کرو، اور طاقت و قوت صرف خدا کی طرف سے ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ تم بہت ہی خاموشی کے ساتھ ایسے سنو کہ اپنی عقل، فہم، دل، شعور سب سپرد کر دو، ساری خواہشاتیں، لذتیں، خیالات، اس سب کو چھوڑ کر تم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور اسے تمہیں دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔
اور اس پیغام کو پہنچانے میں تمہیں خیانت نہیں کرنی۔ آئیے جانیں کتاب مکارم الاخلاق سے ہم یہ جانیں کہ استاد کے حقوق کیا ہے۔ پہلا حق استاد کا یہ ہے کہ استاد کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرے۔ بہت خیال کرے اس بات کا عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہم اتنی اونچی آواز سے بات کر لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آواز استاد کے مقابلے میں ہمیں بلند نہیں کرنی۔ دوسرا، اس سے سوال کرنے والوں میں سے کسی کو جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ خود اس کا جواب دے۔ تو جواب دینے میں اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو ہمیں پہل نہیں کرنی، ہمیں انتظار کرنا ہے، استاد اسے جواب دیں گے۔ تیسرا، اس کی مجلس میں کسی سے بات نہ کرو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہم باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم میسیجز واٹس ایپ پر، اور ہم جو ہے باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، مگر ہم اس چیز کا خیال کریں۔ چوتھی چیز کہ کسی سے اس کی غیبت نہ کرو۔ استاد کا حق یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے اس کی غیبت نہ کرے۔ پانچواں، جب تمہارے سامنے اس کا ذکر بدی کے ساتھ کیا جائے تو تم اس کا دفاع کرو۔ یعنی کوئی اگر بدی یعنی کوئی بری بات کہہ رہا ہے اور بری بات سے اس کا ذکر کر رہا ہے تو تم اس کا دفاع کرو، یعنی اس چیز کو اس کی حفاظت کرو۔ چھٹا، اور اس کے عیب کی پردہ پوشی کرو۔ خدا نہ کرے اگر کوئی عیب پتہ بھی چل گیا تو اس کو چھپانا ہے، عیب کو ظاہر نہیں کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ ساتواں حق، اور اس کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو۔ اس کے جو دوست ہے اس سے دشمنی نہ کرے۔ آٹھواں، اس کے فضائل و مناقب کو آشکار کرنا، یعنی اپنی استاد کی فضیلتوں کو بیان کرے۔ نواں، استاد کے دشمن کے پاس نہ بیٹھے۔ دسواں، تحصیل علم کے سلسلے میں استاد سے مدد لے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کے فرشتے گواہی دیں گے کہ تم نے خدا کا قصد کیا تھا اور تم نے خدا کے واسطے اس سے علم سیکھا تھا، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ یعنی علم کے سیکھنے میں تمہیں استاد سے مدد لینی چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو فرشتے گواہی دیں گے کہ تم نے صرف اور صرف خدا کے لیے علم سیکھا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ علماء میں سے ایک عالم کا بیان ہے کہ جب وہ استاد کے پاس اپنے جاتے تھے تو فقیر کو صدقہ دے کر کہتے تھے کہ اے خدا، میری نظر سے میرے استاد کے عیب کو مخفی رکھنا، یعنی استاد کے عیب کو چھپا کر رکھنا۔ اس نیت سے صدقہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے علم و دانش کی برکتوں سے مجھے محروم نہ کر۔ ذرا غور و فکر کریں کہ ہمیں یہ استاد کے حقوق اپنے بچوں کو بھی بتانے چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہم اس بات پر غور و فکر کریں، کیا کبھی ہم نے اس نیت سے صدقہ دیا ہے؟ کیا اس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر۔ دوسرے عالم دین میں سے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں استاد کی ہیبت کی وجہ سے کتاب کا ورق یعنی کتاب کا پیج بھی آہستہ سے کھولتا تھا تاکہ کاغذ کی آواز سے استاد کو تکلیف نہ ہو۔ سوچے عالم دین کتنا خیال کرتے ہیں کہ استاد کی ہیبت یعنی اتنی عزت اور وقار ہے استاد کا کہ یہ ہیبت کی وجہ سے وہ کتاب کا پیج، کتاب کا ورق بھی اتنا آہستہ سے کھولا کرتے تھے تاکہ اس چیز سے بھی استاد کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج ہمارے بچے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اتنا رسپیکٹ، کیا اتنی عزت ہم استاد کو دیتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہمیں وہ واقعہ یاد ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے استاد کی عزت کی تھی۔ ابو عبد الرحمن نے امام حسین علیہ السلام کے کسی بچے کو سورہ حمد یاد کرایا تھا۔
تو آپ نے 1000 اشرفی اور 1000 جامے عطا کیے اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بعض لوگوں نے اس عطا کو زیادہ خیال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عطا اس کی عطا کی برابری نہیں کر سکتی، یعنی قرآن کی تعلیم کے عوض جتنا بھی دیا جائے کم ہے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور آغازی مجلس میں قرآن کے سلسلے میں آپ نے حدیث بھی سنی ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے بہترین شخص قرار دیا ہے حدیثوں میں۔ اور یہاں مولا حسین نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ یہاں پر ذرا رک کر عزیزان گرامی ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں کہ ہمارے بچوں کو جو استاد پڑھانے آتے ہیں یا آتی ہے، ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس ہم کتنی دیتے ہیں؟ ہم بچوں کی ٹیوشن کی فیس کتنی دیتے ہیں؟ بچوں کے ٹیوٹر یعنی جو ٹیوشن ٹیچرز ہے، اگر وہ 10,000 کی ڈیمانڈ کرے، اگر کوئی کوچنگ کلاس ہو اس میں 15,000 کی ضرورت ہے، ہم فوراً دے دیتے، ہم کہتے ہیں تو علم کے لیے، ہمارے بیٹے کی ترقی کے لیے 15,000 20,000 ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی شہر، کسی جگہ، کسی سوسائٹی، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا عزیزان گرامی، ہر جگہ میں نے خصوصی طور پر اس بات پر توجہ کی ہے، اور میرا جہاں تک عزیزان گرامی یہ خیال ہے، اور صرف خیال ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہاں استاد کی جو سیلری ہے، جو پگار ہے، جو انہیں ہدیہ دیا جاتا ہے، وہ کتنا کم ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 800 روپے سے۔ کہیں پر پورا مہینہ اگر پڑھایا جائے تو 800، 1000 روپے، 1200 روپے بہت ہو گیا، 1500 تو بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ تو ہماری فیس ہے، یہ تو ہمارا ہدیہ ہے اسے کہ جو قرآن پڑھا رہے۔ آج ہم دیکھیں جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کے جو مدرسہ کو جو پڑھانے آتے ہیں، اس کے پگار پر ذرا آپ توجہ کرنا، کتنا پگار ملتا ہے۔ ایک جگہ تو میں نے خود یہ جانا کہ صرف اور صرف 1300 روپے پورے سال مدرسے پڑھانے کا ہدیہ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں عزیزان گرامی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو علم دے رہے ہیں، جو معلم ہے، جو استاد ہے، ہم کتنا کم اجر دے رہے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کے رویے سے ہمارا رویہ کتنا مختلف ہے عزیزو۔ بس اس مجلس میں میرا ایک پیغام ہے، آپ سب سے میرا ایک پیغام ہے کہ جن جن کے بچے کو قرآن استاد سکھا رہے ہیں، بس نیت کر لیجئے، عہد کر لیجئے کہ اس بار کی جب عید آئے گی، ماہ رمضان ختم ہوگا، عید کا دن آئے گا، آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس استاد کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہدیہ بھیجیے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے تو عزت کر کے بتا دیا، 1000 اشرفی، 1000 جامع منہ موتیوں سے بھر دیا۔ مگر آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں اس کی عزت کیجیے، اور عید جب بھی آئے تب انہیں چھوٹے سے اپنے حیثیت کے مطابق شاید جتنا آپ سے ہو سکے اتنا تحفوں سے نوازیے، اسے خوش کیجیے، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے اسے اس کا بدلہ دینا چاہیں گے عزیزو۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، جتنے اسکول والے ٹیچرز محنت کرتے ہیں، جتنے ٹیوشن والے محنت کرتے ہیں، اتنا ہی تو یہ قرآن پڑھانے میں محنت کرتے ہیں، مگر ہم اسے کتنا چھوٹا تصور کرتے ہیں، ہم کتنا کم اسے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ معاشرے سے ہمیں یہ رواج نکالنا ہے کہ انہیں کم ہدیہ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں معاشرے میں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے استاد، ایسے معلم کی عزت ہو ہر جگہ پر۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ حقوق سکھائیں اور اس طرح سے اپنے استاد کی تعظیم کرنے کے لیے کہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، علماء دین کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کی تعظیم بھی کرتے ہیں، انہیں دعاؤں میں کبھی فراموش نہیں کرتے، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، یہی ان کی کامیابی کا راز ہے عزیزو۔
اور بچوں پر 4 چیزوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک بچے پر 4 چیزوں کے اثرات آتے ہیں۔ پہلا تو قانون وراثت، یعنی ظاہری طور پر بچہ اپنی ماں باپ کی طرح دکھتا ہے، ناک نقشہ، لیکن باطن میں بھی جس طرح سے ماں باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اس طرح سے بچہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ باطن میں جس طرح سے وہ اچھائی کے مالک ہوں گے ماں باپ، بچہ بھی اچھائی کا مالک ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ میں برائی ہے تو قانون وراثت میں یہ برائیاں منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا قانون تربیت، کہ جیسے بچے کو تربیت کا ماحول ملے گا، جیسی پرورش ہوگی ویسا بچہ بنے گا۔ تیسرا باہر کا ماحول، کہ ہماری تربیت جو ہے وہ تو بہت بہترین ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بچے باہر جب جاتے ہیں تو اسکول کا ماحول، مدرسہ کا ماحول، دوستوں کا، اس سب کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قانون تغذیہ۔ قانون تغذیہ یعنی غذا، اگر حلال غذا ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں، اور اگر حرام غذا کھائی ہے تو اس پر بھی بچے کے اثرات آتے ہیں۔ لیکن معلم وہ ہے عزیزو، معلم وہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے عزیزو۔ آپ دیکھیں، مجھے ایک ہی تاریخ سے اگزامپل، اور ایک ہی یہ بہت ہی مشہور اور معروف اگزامپل مثال ہے کہ یزید کا بیٹا، کہ جو محب اہل بیت علیہ السلام تھا، تو وراثت کیسی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی وراثت میں، ان کے خاندان میں یزید کیسا تھا بتانے کی ضرورت نہیں۔ یزید لعنت اللہ کس طرح سے ماحول ناپاک اور کس طرح سے حرام غذا میں مبتلا، لیکن یہی عزیز و بچہ چوتھے امام کی خلافت کے وقت فوراً اس نے کہہ دیا کہ یہ چوتھے امام کی خلافت ہے، یہ میری خلافت نہیں، چوتھے امام کی ہے۔ کیوں؟ استاد کی وجہ سے، معلم کے کردار کا اثر یہ آیا کہ اس کے دل میں علی علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی عزیزو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ویسے بھی عزیزو آج کا دن مولا کائنات سے منسوب ہے، تو تاریخ کا یہ مشہور اور معروف واقعہ، ہم سب تاریخ جانتے ہیں، مولا کائنات کی تاریخ، کہ معاویہ ابو سفیان جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعہ حضرت علی علیہ السلام کو عالم اسلام کے سامنے گرانا چاہتا تھا، ان کی حیثیت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی لگا دی، چنانچہ کسی آدمی کو بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ علی علیہ السلام کی مدح میں زبان کھول سکے یا کوئی ایسی حکایت و حدیث کو بیان کر سکے جس سے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کی نشاندہ ہوتی ہو۔ اور دوسری طرف بے شمار دولت دے کر معاویہ نے دنیا طلب لوگوں کو اپنا ایسا غلام بنا دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حدیثیں گاڑنے کا کام شروع کر چکے تھے۔ اب عزیزو یہ وہ ماحول تھا کہ معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی عداوت میں کم سن بچے جوان ہو جائے، اور سن رسیدہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو، یعنی بوڑھے، بچے اور جوان سبھی علی علیہ السلام کے معاذ اللہ دشمن ہو جائے۔ اس کام کے لیے اس نے ترکیب یہ لگائی کہ وسیع مملکت اسلامیہ کے ہر گوشے میں علی علیہ السلام پر ایسی لعنت و ملامت کی جائے کہ یہ ایک مذہبی اور عوامی نعرہ، اور یہ نعرہ جو ہے اس کی شکل اختیار کر لے۔ چنانچہ اس نے ایسا حکم صادر کر دیا کہ علی علیہ السلام پر لعنت و ملامت کے خطبے میں جمعہ کا جز قرار دیا جائے، یعنی یہ لعنت جمعے کا جز قرار دی جائے، اور ہر نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو معاذ اللہ برا بلا کہا جائے، اور بھی لوگوں کی یقیناً حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، اور یہ لوگ اسلام کی خلافت کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ چنانچہ اس حکم کی پیروی کی جانے لگی، اور پھر حسب معمول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ملامت کی جانے لگی، اور جو بچے تھے وہ بھی
اب سیکھ چکے، یعنی یہ ان کا کلام بن چکا تھا۔ سارے بچے کھیل کود اور ہنسی مذاق میں ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں مشغول تھے۔ تب عزیزو یہ لوگ جو ہے حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں عمر بن عبدالعزیز، یہ عمر بن عبدالعزیز بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کو لعنت دے رہے تھے، ملامتی باتیں کہہ رہے تھے۔ اب وہ بھی چونکہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، لہٰذا اس کی زبان پر بھی یہ الفاظ آ گئے۔ اب اس کے جو استاد تھے وہ بہت ہی خدا شناس، دیندار اور صاحب بصیرت شخص تھے۔ وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے اپنے کان سے سن لیا کہ ان کا شاگرد عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت و ملامت کر رہا ہے۔ استاد نے عمر بن عبدالعزیز سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی کے ساتھ مسجد میں روانہ ہوئے۔ اور مسجد میں جب عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، تو احساس ہو گیا کہ ضرور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ لہٰذا آگے بڑھ کر کہا، استاد محترم، ممکن ہو تو بتائیں کہ کیا اس بندے ناچیز سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آپ کیوں ناراض ہیں؟ استاد نے کہا، میرے بچے، تم آج حضرت علی علیہ السلام پر لعنت و ملامت کر رہے تھے؟ کہا، جی ہاں۔ کہا، تمہیں پتہ نہیں خداوند عالم کی وہ اہل بدر سے راضی ہو؟ ایسے خداوند عالم کے بندے ہیں، وہ اہل بدر میں سے تھے اور خداوند عالم نے اہل بدر سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تمہیں کس طرح سے یہ باتیں معلوم ہو گئی کہ خدا ان لوگ وہ لعنت اور ملامت کے مستحق ہوئے؟ کس طرح سے تمہیں یہ بات پتہ چلی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا، تو اہل بدر میں حضرت علی علیہ السلام تھے؟ استاد محترم، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی ایسی مجھ سے غلطی نہ ہوگی۔ اور استاد نے اس شاگرد کو مولا کائنات کے بارے میں ایسا بتایا اور ایسی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی کہ اس بات کو اس نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اب وہ کبھی لعنت اور ملامت نہیں کرتا تھا، اور جب یہ لعنت اور ملامت کی آوازوں کو سنتا تھا اس کے کانوں تک برابر ٹکراتی رہی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ بس وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ کبھی وہ موقع آئے اور وہ اس لعنت کو ختم کر دے۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز کا جو باپ تھا وہ حاکم مدینہ تھا، اور چونکہ سنت کے مطابق ہر جمعے کو نماز کا جب خصوصی اہتمام ہوتا تھا اس میں وہ خطبہ پڑھا کرتا تھا۔ خطبے میں آخر میں چونکہ اس وقت یہ قاعدہ تھا، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام پر لعنت و ملامت بھی یہ کرتا تھا۔ ایک دن عمر نے اس بات کی طرف توجہ کی، وہ متوجہ ہوا کہ اس کے بابا خطبے کے دوران تو بڑی فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی باری آتی ہے تو ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک دن موقع دیکھ کر انہوں نے اپنے بابا سے یہ پوچھ ہی لیا کہ بابا ایسا کیوں ہے؟ بابا نے کہا کہ اچھا میرے بیٹے، تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے؟ کہا، جی بابا۔ کہا، میں صرف تجھ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر کے نیچے بیٹھنے والے لوگ اگر مولا کائنات کی فضیلت کے بارے میں اتنی ہی واقفیت حاصل کر لیتے، اتنی معرفت حاصل کرتے ہیں جتنا تیرا باپ واقف ہے، تو یقیناً یہ لوگ بھی اس چیز سے کنارہ کش ہو جاتے اور اس کی پیروی کرنے لگتے۔ بس عمر نے بچپنے میں اپنے استاد کی زبان سے جو کچھ سنا تھا، آج باپ نے اس کی باقاعدہ تصدیق کر دی، چونکہ اس نے یقیناً طے کر لیا، دل میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور پروردگار سے عہد کیا کہ اب جب اقتدار مجھے ملے گا اور یہ حکومت کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں آئے گی تو یہ شرمناک رسم کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اور وہ زمانہ بھی آیا 99 ہجری کا زمانہ کہ معاویہ نے جس شرمناک رسم کی ایجاد کی تھی، تقریباً گزشتہ 60 برسوں تک عزیزوں یہ جاری رہی، اور اس وقت سلیمان بن عبد الملک خلافت کر رہا تھا۔ جب یہ بیمار ہوا
تو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو اپنا ولی عہد مقرر کر دے، لیکن سلیمان نے بعض مصلحت کی بنیاد پر عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ لوگوں نے اس کی بیعت قبول بھی کر لی اور تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد عمر بن عبد العزیز نے جو کام کیا ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کی جانے والی لعنت اور ملامت پر سخت پابندی لگا دی اور اس کا حکم صادر کر دیا کہ نماز جمعہ کے دوران حضرت علی علیہ السلام پر لعنت و ملامت کے بجائے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ کا یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ اتنے سالوں سے جو رسم چلی آ رہی تھی، ایک استاد کے جو محب اہل بیت تھے، بس وہی محبت کو اس نے ٹرانسفر کر دی، اسی محبت کو اس کے دل میں یوں نقش کر دی عزیزوں کہ جو سالوں سے رسم تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کا رول، استاد کا کردار، استاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے عزیزوں، کہ جیسے بہترین استاد ہوں گے یقیناً ہمارے بچے اتنی بہترین انداز میں تربیت پائیں گے۔ بس خدا ہمیں بھی استاد کے حقوق کی ادائیگی کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے سنا تھا مولا کائنات کو زہر دیا گیا، کس طرح سے زہر آلودہ تلوار کا اثر تھا، ایسا زہر پلایا تھا کہ روایت لکھتی ہے کہ آپ کے پائیں مبارک، آپ کے پیر اثر زہر سے سرخ ہو گئے تھے اور اس پر ورم آ گیا تھا۔ مولا کے چاروں طرف تکیے لگے، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں، مولا کروٹیں بدلے جا رہے ہیں۔ ہائے زادارو، یہ وقت ایسا تھا کہ مولا کو گش پر گش آ رہا تھا، مولا کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ علی علیہ السلام کے سوگوارو، جتنا ہو سکے اتنا رو لو، آج کون جا رہا ہے عزادارو؟ ہاں، خدا ہمارے والد کو صحت کے ساتھ طویل عمر عنایت فرمائے، مگر کبھی اگر والد کا چہرہ اترا ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دعا کریں پروردگار جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار اس کی مغفرت فرمائے، مگر یہ تو ہمارے روحانی والد ہے، آج یقیناً رونے کا دن ہے۔ یہ روحانی والد بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں، جناب ام کلثوم، جناب زینب دیکھ رہی ہے۔ ہاں، علی کے سوگوارو، آج زہر نے وہ کام کیا ہے اور ضربت ابن ملجم نے وہ کام کیا ہے کہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، زہر کا اثر پیروں تک پہنچ چکا ہے۔ ہائے شہزادیوں اور امام زادے سر پٹک پٹک کر رو رہے، 2 دن گزر گئے، روزداروں نے کچھ کھایا نہیں ہے، سب تیمارداری میں مصروف ہے، کوفہ کے ہر گھر میں سناٹا ہے، ارے نہ معلوم مولا کا کیا حال ہے۔ جناب ام کلثوم جب بابا کے لیے دودھ کا پیالہ لاتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا کچھ نوش کیجیے، بیٹی کی آواز سے حضرت نے آنکھیں کھولی، کچھ دودھ پیا، مگر عجب شفقت سے فرمایا تم نے اپنے قیدی کے واسطے کچھ کھانا بھیجا؟ بیٹا تمہیں میری قسم ایسا ہی دودھ ابن ملجم کے واسطے لے جاؤ۔ ہائے عزادارو، مولا کی یہ شفقت کا کیا بیان، یہ آخری سخاوت یادگار رہے گی، کیسے کرم کرنے والے تھے میرے مولا کے قاتل کو جام شیر پلایا جا رہا ہے۔ آزادارو، حکیم کو بلایا گیا، ذرہ کو بلایا گیا، اس نے جب زخم کو دیکھا تو ہاتھوں سے سر پکڑ کر امام حسن سے کہا کہ اے بابا کی خدمت کرنے والے، یہ تلوار تو زہر آلودہ معلوم ہوتی ہے، گوست فن کی رگ لے کر آنا، میں اس کا اثر دیکھوں۔
عزیزو جب وہ رگ منگوا کر رکھی گئی تھوڑی ہی دیر بعد ارے وہ رگ خود سبز ہو گئی. یہ دیکھ کر اس نے سر سے امامہ پھینکا اور کہا ہے کبریا کے نور آپ پر سے یہ رات گزرنی مشکل ہے، وصیتیں کرنا ہو وہ کر لو. ہاں زادارو بس ان کلامات سے سب پر مایوسی چھا گئی. تمام دوست اور تمام چاہنے والے جمع ہو گئے. بس مولا وصیت کرتے جا رہے ہیں. ارے امام حسن علیہ السلام سے مولا وصیت کر رہے ہیں. ارے سارے لوگوں سے وصیت کی جا رہی ہے، ہر ایک کو عزادارو ہر ایک سے. مولا نے کہا میں نے تمہیں امام حسن کے حوالے کیا ہے. ہاں زادارو سب کو امام حسن کو سپرد کیا اور وصیتیں کی. وصیتیں کرتے کرتے اپنے ننھے پوتے سید سجاد جس کی عمر صرف 2 سال تھی سینے سے لپٹایا اور ایک مرتبہ پیار کرنے لگے. کبھی چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ارے زبان چوسا کرتے تھے اور کچھ یاد کر کے رو رہے تھے. گویا مولا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ان کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی. ہاں زادارو آج تو مولا ارے ہائے وصیتیں کر رہے ہیں مگر چاہنے والوں کا ہجوم ہے. ہاں زادارو مگر ہائے ارے وہ شام غریبہ کا منظر، ارے ہائے وہ جلتے خیمے. اور یہی وہ چوتھے امام تھے کہ جو کہہ رہے تھے ففی اماں جان کی حفاظت ضروری ہے، باہر نکل جاؤ خیمے جل رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پروردگار مجھے واسطہ علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ، اس شگافتہ سر کا واسطہ، اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما. معبود مولا مشکل کشا کا واسطہ جو بیمار ہے سب کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما. اے پروردگار کرونا وائرس اس وبا کو پوری ورلڈ سے، پوری کائنات سے دور کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے. تجھے مولا کائنات کے حق کا واسطہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے. مشکل ترین اس وقت میں پروردگار یقیناً ہماری تو امداد کر کے مشکل کشا کے واسطے سے اس مشکل کو حل کر دے، ہمیں سہل و آسانی عطا فرما. اے پروردگار میرے کریم آقا میرے رحیم مولا ہمارے گناہوں کو مولا کائنات کے وسیلے سے معاف کر دے. اے پروردگار سامعین کی ہر ایک دلی تمناؤں کو پورا فرما. اے پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. مرنے سے قبل ہمیں صحیح سچی توبہ کی توفیق عنایت عطا فرما. پروردگار بلکہ یقیناً شب قدر کی راتوں کے لیے ہماری بہت زیادہ توفیقات میں اضافہ کر کے انہی راتوں میں سچی توبہ کر کے اپنی تقدیر کو بدلنے کی توفیق عنایت عطا فرما. پروردگار مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی نیکی، ان کو شر سے بچا، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما. پروردگارا اس مہینے میں بہترین عبادت اور اطاعت کر کے تیری خوشنودی اور تیری رضا تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت عطا فرما. تمام تعریف حمد و ستائش نے لائق کہ وحدہ لا شریک چھے، جنی توفیق تھکی، جنا احسان تھکی، جنا فضل نے مہربانیوں تھکی આપણે અસરાતે ગુનાહ અને કફારાતે ગુનાહનો દર્સ નંબર 22 શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અજીઝો પાછલા 3 દર્સ એટલે કે 19, 20 અને 21માં ગુનાહથી બચવાના ઉપાય જે આપણે જોયા એના પર આપણે એક નજર નાખીએ. એક ઇલાજ આપણે જોયો તો ગુનાહથી બચવાનો નમાઝ. અવ્વલે વક્ત ખુશુ અને ખુશુ સાથે હુઝુરે કલ્બ સાથે નમાઝ પઢવી. બીજો ઇલાજ આપણે જોયો હતો સિલે રહેમી અને નીકી. ત્રીજો ઇલાજ આપણે જોયું હતું વરા એટલે કે તકવાનો ઉચ્ચ પ્રકાર, ગુનાહોથી બચવા માટેનો સાવચેતી ભર્યો માર્ગ. પછી આપણે જોઈ હતી ઇતાઅત, કેમ કે જ્યારે ઇતાઅત ઓછી થઈ જાય છે તો ગુનાહ વધી જાય છે. એના પછી આપણે જોયું હતું તકવા. પછી આપણે જોયું હતું દોલતમંદીનો સદુપયોગ.
ગુનાહના પરિણામ ઉપર નજર નાખવી કે લજ્જતો આનંદ ગુનાહના ખત્મ થવાવાળા છે, પરિણામ એનો અસર એનો અઝાબ બાકી રહેવાવાળો છે. પછી આપણે જોયું હતું ગુનાહથી બચવાના ઈલાજ માટે નફ્સનો હિસાબ કરવો. પછી આપણે જોયું હતું કે લાલચ, અભિમાન, ઈર્ષા એટલે કે હસદથી બચવું, જે કુફરની જડ છે. હસદ, હિર્સ અને તકબ્બુર. પછી આપણે જોયું હતું કે ગુનાહનો ઇસરાર ન કરવું, પુનરાવર્તન ન કરવું, ગુનાહથી બચવા માટે દુઆ કરવી, દુનિયાની મોહબ્બતને દિલમાંથી કાઢી નાખવી, અને ખાસ તવજ્જો આપી હતી 21મા દર્સમાં આપણે ખામોશી. અઝીઝાને ગ્રામી, આજે આપણે ગુનાહથી બચવાના એક ઇલાજ જોશું. ના મહેરમ સાથે એકાંતમાં ન રહેવું અને જરૂરત વિના મળવું નહીં. જ્યાં ના મહેરમ પુરુષ કે સ્ત્રી હોય અને ગુનાહમાં સપડાઈ જવાની શક્યતા દેખાતી હોય ત્યાં હાજરી આપવી હરામ છે અને એહતિયાતે મુસ્તહબ છે કે એવી જગ્યાએ નમાઝ ન પડે. તવજીલ મસાઇલ મસલા નંબર 898 આયતુલ્લા સિસ્તાની સાહેબ ફરમાવે છે કે જ્યાં ના મહેરમ પુરુષ કે સ્ત્રી હોય અને ગુનાહમાં સપડાઈ જવાની શક્યતા દેખાતી હોય ત્યાં હાજરી આપવી હરામ છે અને એહતિયાતે મુસ્તહબ છે કે એવી જગ્યાએ નમાઝ ન પડે. અઝીઝો, મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 859 પર હદીસ નંબર 6582 છે. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, અલ્લાહની નાફરમાનીથી એકાંતમાં પણ દૂર રહો, કારણ કે બેશક જે સાક્ષી છે, જે જોવાવાળો છે, એ જ ફેંસલો કરનાર પણ છે. અઝીઝો, ગુનાહથી બચવા માટેનો એક ઇલાજ સબ્ર છે. મોલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, સબ્રના 3 પ્રકાર છે: મુસીબત પર સબ્ર, ઇતાઅત ઉપર સબ્ર અને નાફરમાની પર સબ્ર. અઝીઝાની ગિરામી, ઉસૂલે કાફી પાના નંબર 90 પર છે કે માસુમીન અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ છે, બલા અને મુસીબતમાં સબ્ર કરવી, બલા અને મુસીબતમાં સબ્ર કરવી અલ્લાહની શ્રેષ્ઠ ઇતાઅત છે અને તેનાથી વધીને શ્રેષ્ઠ, એનાથી વધીને બહેતર હરામ કામોથી પરહેઝ કરતી વખતે સબ્ર કરવી છે. અઝીઝાને ગ્રામી, રિસાલત માબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જેણે મુસીબત ઉપર સબ્ર કરી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા એને 300 દરજ્જા આપશે અને એ દરજ્જાનું અંતર જમીન અને આસમાન કરતાં વધારે હશે. જેણે અલ્લાહની ઇતાઅત કરવામાં સબ્ર કરી એને 600 દરજ્જા મળશે, જેમાંની દરેકની ઊંચાઈ તહતુસ શરાથી લઈને અરશે આઝમ સુધીની હશે. અને જેણે ગુનાહથી બચવામાં સબ્ર કરી તેને 900 દરજ્જાઓ મળશે. ખુદા આપણને ગુનાહથી બચવા માટે સબ્રની તૌફીક આપે. જેણે ગુનાહથી બચવા માટે સબ્ર કરી એને 900 દરજ્જા મળશે. અઝીઝો, મુસીબત પર સબ્ર કરવાવાળાને 300, ઇતાઅત પર સબ્ર કરવાવાળાને 600, પણ ગુનાહથી બચવા માટે જે સબ્ર કરે એને 900 દરજ્જા મળશે, જેમાંના દરેકની બલંદી જમીનના છેડાથી લઈને અર્શના છેડા સુધી હશે. ના વિષયના જે અલમાઓએ સબ્રના કેટલાક ધોરણ નક્કી કર્યા છે. આયતુલ્લાહ શેખ અબ્દુલ્લા અલ મામકાની અને આયતુલ્લાહ સૈયદ સાહેબુદ્દીન મરશી સાહેબની જે વસિયત છે એ વસિયતનામામાં પેજ નંબર 17 પર છે કે અખલાકના વિષયના આલિમોએ સબ્રના કેટલાક ધોરણ નક્કી કર્યા છે. નંબર 1, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે તંદુરસ્તી, માલ, ઇજ્જત, કુટુંબ, કબીલા, દુનિયાવી આનંદ, લજ્જત વગેરેની અપ્રાપ્તિ ઉપર સબ્ર કરવી, એટલે કે બીમારી પર સબ્ર કરવું. માલ, ઇજ્જત એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે સબ્ર કરવું. કુટુંબ, કબીલા, દુનિયાવી આનંદ, લજ્જત વગેરે પર સબ્ર કરવું ઘણું જ જરૂરી છે. એ ન મળે એના પર સબ્ર કરવું ઘણું જરૂરી છે અને એમાં ડૂબી જવું હલાકતનું કારણ છે. બીજું જે સબરનું ધોરણ છે અલ્લાહની ઇતાઅત ઉપર સબ્ર. આ એક ઘણું કપરું કામ છે. ઇન્સાનો નફ્સ બંદગી કે કોઈની ઇતાઅત કરવા તૈયાર નથી. તેમના અહમ હોય છે. દરેક નફ્સમાં ફિરોનિયતના તત્વો હોય છે. દરેક ઉપર હુકુમત કરવાની લાગણી હોય છે. જરા જેટલો સહારો મળ્યો કે તુરંત ફિરોનિયત પોતાની ઝલક બતાવવા માંડે છે.
દરેક પોતાના નોકર ચાકર અવલાદ સાથે એવો જ વર્તાવ કરે છે. નાની એવી ભૂલ થાય તો કોપાયમાન થઈ જાય છે. અહંકારની એક નિશાની છે. બેટા, આયતુલ્લા મામકાની પોતાના દીકરાને કે બેટા, ઇતાઅતના મોકે અમલ પહેલા, અમલની સાથે અને અમલ પછી સબ્ર કરવી જરૂરી છે. કે છે બેટા, ઇતાઅતના મોકા ઉપર, અલ્લાહની ઇતાઅતના મોકા ઉપર અમલ પહેલા, અમલની સાથે અને અમલ પછી સબ્ર કરવી જરૂરી છે. અમલની પહેલા સબ્ર કરે એટલે નિયત શુદ્ધ થાય, નિયત ખાલીસ થાય. અમલની સાથે સબ્ર કરે એટલે યાદે ખુદાથી હટે નહીં, રિયાકારીની લાગણી જન્મે નહીં. અને અમલ પછી સબ્ર એટલે અમલ કર્યાનો ગર્વ ના આવે. કેટલી બહેતરીન વાત કરી છે કે ઇતાઅતમાં સબ્ર એ છે ખુલૂસથી કામ કરે. ઇતાઅત કરતી વખતે સબ્ર એ છે કે રિયાકારીની લાગણી ન જન્મે, ખુદાની યાદ હટે નહીં, અને અમલ કર્યા પછી ગર્વ ના આવે, નહીં તો અમલ બરબાદ થઈ જશે. આ અમલ પછીનો સબ્ર છે. અને ત્રીજું કીધું, ગુનાહ કરતા અટકવું અને તેમ કરવા જતા સબ્ર કરવી. ઇન્સાન પોતાના મનમાં હંમેશા ગુનાહો કરવાની જરૂરત જુએ છે. જૂઠ, ગીબત, ચુગલખોરી, બહોતાન વગેરે તો જાણે આદત બની ગયા છે, અને આદત ફિતરત બનતી જાય છે. આની સાથે ખ્વાહિશાત ભળે છે. ત્યારે શૈતાનનું લશ્કર હુમલો કરે છે, અને ગુનાહોમાં લજ્જત અને મજા આવવા લાગે છે. ત્યારે તો કયામત થઈ જાય છે. ચોથો દરજ્જો જે બતાવ્યો છે, એવા પ્રસંગે સબ્ર કરવી કે જ્યારે આપણો કશો ઇખ્તિયાર ના હોય. જેમ કે કોઈ માણસ સતાવે ને આપણે તેની પાસેથી બદલો ન લઈએ. આ મોકે સબ્ર જરૂરી છે, અને પોતાનો મામલો અલ્લાહને સોંપી દઈએ. પછી ભલે બદલો લેવાની શક્તિ પણ હોય. રિવાયતો અને અનુભવો બંને એક મત છે કે અલ્લાહ બહેતર બદલો લેનાર છે. તે આખિરતની પહેલા દુનિયામાં પણ સજા આપશે. 5. એવા કામ ઉપર સબ્ર કરવી જેની શરૂઆત કે અંત આપણા ઇખ્તિયારમાં ન હોય. જેમ કે સગા અને મિત્રોનું ન હોવા માટે સબ્ર, માલની બરબાદી પર સબ્ર, સ્વાસ્થ્યના બગડવા પર સબ્ર, અવયવનું બરાબર કામ ન કરવા પર સબ્ર, આંખોની રોશની જતી રહેવા પર સબ્ર, ગરીબી અને ભૂખમરાવ પર સબ્ર. આ પ્રસંગો પર સબ્ર કરવી મુશ્કેલ છે, પણ એનો અજર ઘણો છે. અને અલ્લાહે સાબિરો માટે રહેમતનો વાયદો કર્યો છે. સબ્રનું પરિણામ દુનિયામાં પણ સારું છે અને આખિરતમાં પણ. જનાબે યુસુફ અલૈહિસ્સલામે ગુનાહથી બચવાના સમયે સબ્ર કરી તો ખુદાએ તેમને કેટલી મોટી ઇજ્જત આપી કે મિસ્રના હાકિમ બનાવી દીધા, અને જે હાકિમ હતો એને ગુલામ બનાવી દીધો. ગિરામી, વસિયતનામામાં એક બહુ સરસ વાત લખી છે. એમાં છે કે ખબરદાર, તમારી સબ્ર સામાન્ય લોકોની સબર જેવી ન હોવી જોઈએ, કે લોકો સબર કરતા સબરનું પ્રદર્શન વધારે કરે છે. સબર કરવા કરતા સબ્રનું પ્રદર્શન વધારે કરે છે, દેખાડો વધારે કરે છે, અને રિયાકારી છે. સબર મુત્તકી લોકો જેવો હોવો જોઈએ કે જેમાં આખિરતના અજરની આશા હોય, અથવા આરીફો જેવો હોવો જોઈએ કે જેમને સબ્ર કરતી વખતે મુસીબતમાં મજા આવે છે, કેમ કે તે મહેબૂબની આપેલી છે જે અંજામથી વધારે જાણકાર છે. હરામથી બચવામાં પણ મજા આવી જોઈએ, ઇતાઅતમાં બી મજા આવવી જોઈએ, અને મુસીબત, બીમારી વગેરે આવી હોય તો એમાં પણ લુત્ફ લે. અઝીઝાને ગ્રામી, સદગુણોનું મૂળ છે. પરિસ્થિતિ અનુસાર તેનું નામ જુદું હોય છે. પેટ અને ગુપ્તાંગ સંબંધે સબ્રનું નામ ઇફ્ફત છે. પેટ અને ગુપ્તાંગ સંબંધે સબ્રનું નામ ઇફ્ફત છે. મુસીબત વખતે કરવામાં આવતી ધીરજનું નામ સબ્ર છે. ગુનાહો કરવાથી દૂર રહેવાનું નામ તકવા છે. દૌલતની બરબાદી ઉપર થતી સબ્રનું નામ ઝબ્તે નફ્સ છે. દુનિયાના આઘાતો અને આપત્તિઓ પર કરવામાં આવતી સબ્રનું નામ વુસતે સક્ર છે. જંગમાં કરવામાં આવતી સબ્રનું નામ સુજાઅત છે. ગુસ્સો પી જતી વખતે થતી સબ્રનું નામ હિલ્મ છે. કોઈની વાત ખાનગી રાખતી વખતે રખાતી ધીરજનું નામ રાજદારી છે. બિનજરૂરી આરામની વિરુદ્ધ કરાતી સબ્રનું નામ જોહદ છે. થોડા ઉપર સંતોષ માનવામાં સબ્ર કરવાનું નામ કનાઅત છે. આપણને દરેક પ્રકારની સબ્ર કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. તો અઝીઝાને ગ્રામી, ગુનાહ પર સબ્ર કરવી, ગુનાહ ન કરવા પર સબ્ર કરવી, આ ગુનાહથી બચવાનો ઈલાજ છે. એવી જ રીતે અઝીઝાને ગ્રામી, શરાબ અને જૂઠથી દૂર રહેવું જોઈએ, કેમ કે અગર તમામ બુરાઈઓ અગર એક કમરામાં બંધ હોય તો ચાવી જૂઠ છે. ઇમામે હસને અસ્કરી સામ ફરમાવે છે, બેશક અલ્લાહે દરેક બુરાઈ અને ગુનાહ માટે તાળા બનાવ્યા છે, અને એ તાળાની ચાવીઓ શરાબ છે. વળી જૂઠ તો શરાબ કરતા પણ વધારે ખરાબ ગુનાહ છે.
જૂઠને ઇમામે શરાબ કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગુના બતાવે છે. એનો મતલબ એ નથી કે શરાબ કોઈ ઓછો ખરાબ છે. પહેલા જ કહી દીધું કે બેશક અલ્લાહે દરેક બુરાઈ અને ગુનાહ માટે તાળા બનાવ્યા છે અને એ તાળાની ચાવીઓ શરાબ છે. વળી જૂઠ તો શરાબ કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગુના છે. વસાયેલ સિયા ભાગ 2 પેજ નંબર 223 પર હદીસ આપણને ઘણું કહી જાય છે. અઝીઝાને ગ્રામી, આજે જૂઠને ગુનાહે કબીરા તો શું સગીરા સમજવામાં નથી આવતું. લોકો જૂઠ બોલીને આરામથી જિંદગી બસર કરી લે છે. બિઝનેસમાં તો જૂઠ બોલવું જ પડે ને શું કરીએ, મસલેહત હતી. અલ્લાહુ અકબર. ખુદા મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદના સદકામાં કુલ મોમિન મોમિનાતને આ બુરાઈઓથી બચાવે. તો અઝીઝો, આજે આપણે ગુનાહથી બચવાના ઇલાજમાં જોયું કે નાહમેરમ સાથે એકાંતમાં ન રહેવું અને જરૂરત વગર મળવું નહીં. બીજું આપણે અઝીઝાને ગિરામી જોયું કે અલ્લાહની નાફરમાની એકાંતમાં પણ ન કરવી. બીજું આપણે જોયું કે ગુનાહ ન કરવા ઉપર સબ્ર કરવું અને શરાબ અને જૂઠથી દૂર રહેવું. પરદિગાર, તને મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદનો વાસ્તો, અમે જે ઇલ્મ હાસિલ કરે છે એના પર અમલની તૌફીક અતા ફરમાવો. મિસલે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ જિંદગી અને મિસલે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ મોત અતા ફરમાવો. એમના જેવી તૌફીક અતા ફરમાવો. જે ખેરમાં તે એમને દાખલ કરે, અમને પણ એ ખેરમાં દાખલ કરી દે. અમારા વાલિદૈનને દાખલ કરી દે, અમારી ઔલાદને, મોમિન મોમિનાતને હર ખેરમાં દાખલ કરી દે અને હર શરથી અમને બચાવી લે. અમારા ઇમામને અમારાથી રાજી અને ખુશનૂદ કરીને અમારા પર એહસાન ફરમાવો. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رمضان 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 رمضان